میرے اور آپ کے لیڈر نے تو یہ بھی کہا ہے وہ انہیں رہا کرو، وہ انہیں اور رضوی میدان میں کھڑے ہیں، انہیں لے آ کے ہمارے سامنے کھڑا کرو، ہم ان سے الیکشن لڑیں گے، پتہ میدان میں لگے گا، انہیں رہا کرو، سامنے آؤ اور پتہ چلے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈلیں، پتہ چلے قوم کس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اس لیے ہم دشمن کو اچانک کبھی گھیرا نہیں کرتے، اور مجاہدوں جس پیڑ کی چھاؤں بھی لگے دھوپ کی مانند، جس پیڑ کی چھاؤں بھی ہو، چھاؤں نظر دیکھنے کو چھاؤں آئے لیکن بندہ نیچے بیٹھا ہو تو اسے دھوپ لگ رہی ہو، تو جس پیڑ کی چھاؤں بھی لگے دھوپ کی مانند، ہو لیڈر اور ہو لوٹا، دیکھنے کو باضمیر لگے، جب غور کریں تو بے ضمیر نکلے، کہلوائے باضمیر، کام کرے ضمیر فروشوں والے، کہیں یہ قوم کا محافظ ہے، وہ نکلے ڈالروں کا سوداگر، اس کو اتنی غیرت بھی نہ آئے، جس پیڑ کی چھاؤں بھی لگے دھوپ کی مانند، اس کو اتنی غیرت بھی نہ آئے کہ قوم کی بیٹی، عالم اسلام کی بیٹی، پاکستان کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی قوم کا فخر ہے اور قید ہے امریکہ کی جیل میں، اس کو چاہیے ڈالر، یہ قوم کا محافظ تھا، یہ نکلا ضمیر فروش۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جس پیڑ کی چھاؤں بھی لگے دھوپ کی مانند، اس پیڑ پہ پنچھی بھی بسیرا نہیں کرتے۔ ہم لبیک والے ہیں، ہم سینچتے ہیں کشت سحر وہ اپنے لہو سے، ہم سینچتے ہیں کشت سحر اپنے لہو سے، وہ مانگے ہوئے سورج سے سویرا نہیں کرتے۔ اور میرا یقین بڑھ گیا، میرے ایمان کو اور تقویت ملی، میری تھکاوٹ 104 میں آ کے زائل ہو گئی، صبح سے میں چلا ہوا ہوں، آپ کو چند گھنٹے انتظار کرنا پڑا، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں صبح سے چلا ہوں، ابھی بھی 7 چک والوں کو لڑتا ہوا چھوڑ آیا ہوں۔ ایم پی اے صاحب کو میں نے کہا آپ 7 چک جائیں، آصف بخاری 4 چک والوں چھوڑ کے 7 چک نہیں جا سکتے۔ سبحان اللہ، میرا پیار ہے یہاں۔ میں نے جب یہ دیکھا کہ جوان تو جوان ہی ہیں، میرے بزرگ بھی جو ہیں وہ ابھی تک اسی تر و تازگی سے میرا انتظار کر رہے ہیں، ان کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں کہ کس رستے سے شاہ صاحب نے آنا ہے، اور آنے والے تیرے رستے میں بچھاؤں آنکھیں، جانے والے تیرے قدموں سے لپٹ کر رو لوں۔ میں کہا بھائی نہیں، 7 چک آؤں گا، پہلے میرے بزرگ 4 چک میں میرا انتظار کر رہے ہیں، مجھے 4 چک جانا ہے۔ باقی سارا قافلہ میں نے ادھر رخصت کر دیا، اور مجھے خوشی ہوئی کہ میرے بزرگ محو انتظار تھے، اور یقیناً محمد نواز، محمد زبیر الحسن امیر ارشاد، محمد حسنین، صابر علی، محمد سفیان، آصف علی، آفتاب علی اور حامد علی، یہ جو اور ہیں جناب مدثر گجر صاحب، ان کی پوری ٹیم، میں تو یہ حاجی مقبول صاحب، حاجی مقبول صاحب، محمود صاحب، آپ سارے ہی، کیونکہ مجھے آپ پیار ہے، وہ جو سب سے آخر پہ کھڑا ہوا ہے نا، وہ مجھے سٹیج والوں سے بھی زیادہ پیار ہے۔ ہمیں تو امیر المجاہدین نے ہماری تربیت کی ہے، امیر المجاہدین نے ہماری ایسے تربیت کی ہے نا، آپ نے تو وہ واقعہ ہمیں سنایا کہ جس نے شاہ ایران کا گلا کاٹ کے اس کا تاج حاصل کیا تھا نا، سن لیں
جس نے تاج حاصل کیا اس کا گلا کاٹ کے شاہ ایران کا، اور رات کے اندھیرے میں اسے لا کے یوں اچھالا اور مال غنیمت کے ڈھیر پہ پھینک دیا، تو مال غنیمت پہ پہرا دینے والے نے پوچھا رکو رکو ٹھہرو، اپنا نام تو بتا جاؤ جس نے شاہ ایران کا گلا کاٹا ہے اور اس کا تاج لے کے آیا ہے۔ تو اس مجاہد نے اس تاج کے اوپر پاؤں رکھا اور یہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا، جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں نا وہ کام بھی جانتے ہیں اور نام بھی جانتے ہیں۔ دیکھو اس ملک میں غنڈہ گردی دیکھو، نہ نوکریاں، نہ بجلی، نہ گیس، اور بل دیکھو، بل جتنے میں یہ سوچتا ہوں جتنے یہ سردیوں میں بل آتے ہیں نا بجلی کے، اتنے بل جو ہیں وہ کبھی گرمیوں میں آیا کرتے تھے۔ اور جناب یہ فیول پرائس ٹیکس، انہیں پتہ پوچھنے والا تو کوئی ہے نہیں، جو اسمبلی میں آئے تھے جنہوں نے سوال کرنا تھا وہ تو خود لوٹے ہیں، لٹیرے ہیں، کرپشن سے پیٹ بھرتے ہیں۔ میں ملک شاہد اقبال کی بیوی کے جنازے پہ میرے سامنے سارے کھڑے ہوئے تھے، سب کینڈیڈیٹ، تم نے جو قوم کی دولت لوٹی ہے نا، اور یہ تم نے لوٹی ہے، کھائے گی تمہاری اولاد، اور کل قبر میں حساب تم نے دینا ہے۔ اور یہ بات ساتھ لے کے جاؤ کہ تمہارے منہ پر لگے گی مہر، تمہاری زبان ہوگی اس وقت بند، تمہارے ہاتھ تمہارے پاؤں تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ اور یہ ملک پاکستان میرے اور آپ کے آباء و اجداد نے یہ قربانیاں دی تھی، ان بزرگوں سے سنے، جب ان سے ہم باتیں سنتے ہیں نا کہ کیسے دیس میں رہتے تھے اور کیسے پردیس آئے اور کیسے کٹھن سفر اور خونی لکیر عبور کی، ان سے کبھی سن کے دیکھیں۔ نئی نسل آپ کو وہ یاد نہیں ہے، آپ نے وہ دیکھا نہیں ہے، ان بزرگوں کے پاس بیٹھ کے نا کبھی ان سے دیس کی باتیں سنا کریں۔ موبائل میں الجھی ہوئی قوم، ذرا ان سے سنیں کہ کیسے پیدل سفر کر کے، کیسے گڈوں پہ سفر کر کے، کیسے چھکڑوں پہ سفر کر کے، اور جب پاکستان اور انڈیا کی وہ لائن جسے خونی لکیر کہتے تھے نا، کیونکہ دریائے بیاس اور راوی کا پانی جو ہے وہ سرخ ہو گیا تھا مجاہدین کے، مسلمانوں کے خون سے، کسی کی بیٹی قتل ہو گئی، کسی کی ماں قتل ہو گئی، کسی کا بیٹا جاتا رہا، کوئی گم ہو گیا، دوبارہ ملا ہی نہیں، لیکن وہ خونی لکیر عبور کر کے اس نے پاکستان کی سرزمین کو بوسہ دیا، چوم کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے مالک تو نے ہمیں ایک علیحدہ وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان دے دیا۔ لیکن یہ ضمیر فروش آپ جن کو اپنے ووٹ دے کے اسمبلیوں میں بھیجتے تھے، ان کو چاہیے تھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اسمبلیوں میں اسلام کا قانون نافذ کرتے۔ قتل کا بدلہ قتل، چور کا ہاتھ کاٹ دو، اور ان کو چاہیے تھا کہ اسلامی قانون نافذ کر دیتے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوتا۔ جو لوگ جنہوں نے قربانیاں دی تھی نا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور یہاں دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ، تو وہ انہیں والے کا دستور تو یہاں نافذ نہیں ہوا، اور یہ ضمیر فروشوں نے اپنے ضمیر ڈالروں کے عوض بیچے اور پاکستان میں ٹرانسجینڈر بل پاس کر دیا۔ کڑیاں کرن کڑیاں نال ویاہ، منڈے کرن منڈیاں نال ویاہ۔ اگے بل دیکھیں اگے اسی ووٹی ویاہ کے لے سی، لوکی آنڈ گوانڈ ویکھن آندا سی بھی دلہن ویکھن چلے ہاں، تے ہن منڈا منڈے نو ویاہ کے لیاوے گا تے لوگ کی ویکھن آؤ گے؟ کدھر جائے گا نظام؟ یہ لوتی نظام، تو پھر قوم پہ پتھروں کی بارش ہی ہوگی۔ اور یہ میری بات یاد رکھنا، وہ کہتے ہیں جی سانو کی جی اسی تے ووٹ دے دینا ہے،
اسی ووٹ ہی نہ پاواں گے. اچھا تو انہوں نے فرما دیا ہے جبریل اے اللہ رب العزت یہ جو بستی پلٹنے کا کہا ہے نا کہ یہ جو مچھلیاں پکڑنے سے منع نہیں ہوئے ان کی بستی پلٹ دو. تو یا اللہ پاک ایک تو وہ ہیں جنہوں نے مچھلیاں پکڑی ان کو تو بالکل ان کو پلٹنا چاہیے. دوسرے وہ ہیں جو پکڑنے سے منع کرتے رہے ان کو کہہ دیا بھی ان کو بالکل چھوڑ دیا جائے. تو اللہ رب العزت تیسرے وہ ہیں جو نہ مچھلیاں پکڑتے تھے اور نہ ہی روکتے تھے خاموش رہتے تھے. ان کا قصور تو بظاہر کوئی نہیں لگتا. ادھر توجہ کرو یار, ادھر میری بات سنو. آپ نے مجھے بلا لیا, پیچھے گاڑیاں دیکھ رہے ہیں آپ. ادھر توجہ کرو, آپ نے جیکٹ بھی پہنی ہوئی ہے سکورٹی کی. ادھر توجہ کرو, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. اللہ پاک ان کو, یہ سکورٹی والے ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں, یہ بیچارے تھکتے نہیں ہیں اور بغیر تھکے جو ہے وہ ڈیوٹی دیتے ہیں ہم سے نا, یہ ہمارے مجاہد ہیں. تو اللہ پاک ان کو تو معافی مل جانی چاہیے, انہوں نے تو مچھلیاں نہیں پکڑی. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو خاموش رہے نا ان کا کام تھا کہ پکڑنے والوں کو منع کرتے, انہوں نے منع نہیں نہ کیا. جبریل جب بستی پلٹنے لگے نا تو انہیں سب سے نیچے رکھنا, انہیں سب سے نیچے رکھنا. اور حضرت امام العابدین کا فرمان ہے کہ اتنی تکلیف ہمیں تلواریں نکالنے والوں سے نہیں پہنچی جتنی خاموش رہنے والوں سے ہے. یہ میری بات یاد رکھیے. آج پھر کربلا کا منظر ہے, وہاں بھی قانون تبدیل ہو رہے تھے کہ شراب نوشی جائز قرار دے دی جائے, بہن سے شادی جائز قرار دے دی جائے. تو امام علی مقام کربلا میں جا کے کھڑے ہوئے. آج اسمبلیوں میں ٹرانسجینڈر بل پیش ہو رہا ہے تو آل رسول آپ کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی ہے, آپ کے ذہنوں پہ دستک دینے کے لیے کہ آؤ ہم کھڑے ہیں, آگے ہم کھڑے ہوں گے, پیچھے تم کھڑے ہونا اور کوفہ والوں والا کام نہ کرنا ورنہ پھر روتے رہو گے. انہوں نے کیا کیا تھا, حضرت امام مسلم بن عقیل نے کوفہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھائی تو پیچھے تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی, اتنا لوگوں کا جمع غفیر تھا. جب آپ 40,000 لوگ موجود تھے, 40,000, اور جب آپ نے سلام پھیرا نا تو سب جوتیاں اور صافے چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. امام اکیلے ہی کھڑے رہ گئے. کوفہ والوں نے اپنے نا دروازے بند کر لیے, لیکن آل رسول نے اپنا کردار ادا کیا. شمعیں بجھ گئیں, جس نے جانا ہے نا وہ چلا جائے. اجازت ہے, عام اجازت ہے. اندھیرے میں نظر بھی کوئی نہیں آئے گا, جو جانا چاہتا ہے نا چلا جائے. انہوں نے کہا نہیں امام علی مقام, ہم کربلا میں یہاں سے جانے کے لیے نہیں آئے بلکہ آپ کے ساتھ شہید ہونے کے لیے آئے. یہاں یہ سفر ہے کوئے جانا, یہاں قدم قدم بلائیں, جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. لیکن نام امام حسین کا ہی زندہ ہے. یزیدیت پہ لعنت برستی ہے, لعنت برستی رہنی ہے. اور امام کی وہ عالی شان بہن نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے للکارا تھا نا کہ وہ بدبخت لعین, تو یہ سمجھتا ہے کہ امام حسین علی مقام کو شہید کر کے تو جیت گیا ہے. یہ فتح کے نکارے بج رہے ہیں, اور دیکھ مسجد سے آج بھی میرے اذان کی آواز آ رہی ہے. اور لعین اس اذان کی آواز میں تیرے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام ہے؟ دیکھ میرے نانا کا نام زندہ ہے تو پھر جان لے حسین بھی زندہ ہے اور اسلام بھی زندہ ہے. گابے کے غیور لوگوں, مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ اب آپ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے, اب آپ کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. 5 سال تک آپ نے جس دن کا انتظار کیا وہ 8 فروری کو آ رہا ہے. آپ نے
8 फरवरी को जो है वो MPA की पर्ची के ऊपर जो है वो लंच बॉक्स के ऊपर मोहर लगानी है और MNA की पर्ची जो सब्ज रंग की होगी उसके ऊपर क्या लगाना है, उस पे मोहर लगानी है। जोर से बोलो। अब जड़ावाला में क्रेन TLP है और TLP क्रेन है और नीचे वाली सीट पे लंच बॉक्स TLP है और TLP लंच बॉक्स है, इसलिए इनके बहकावे में नहीं आना। नीचे वाला वोट आपने लंच बॉक्स को देना है और ऊपर वाला वोट आपने क्रेन को देना है। और इंशाल्लाह 104 गाबे वालों आप बेदार हो गए ना, तो फिर ये जो डाकू और लुटेरे जिन्होंने जो है वो हमें मफलूज कर दिया है, हमारी फसलों के रेट नहीं मिलते, झूठे पर्चे हमारे ऊपर होते हैं, थानेदार हमारे टैक्सों से पलने वाला, जिसने इंसाफ कायम करना था हमें आंखें दिखाता है। मैं कहते सबसे सानिया जड़ावाला का असल मुजरिम शाह साहब हैं। और मैं क्या, देखो बात कुरान पाक के तहफ़्फ़ुज़ की है, ये बात याद रखना। इन नसों में आले रसूल का खून है, करबला से लेकर आज तक हम इस कुरान की हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं। तुम सबसे बड़ा मुजरिम बना दो और मुझे इस बात से डर नहीं लगता, क्योंकि मेरी नसों में जो है वो शुहदा का लहू है और हम हक बात का ऐलान सरेदार करेंगे। और ये जुर्म अगर जुर्म है 100 बार करेंगे। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को अल्लाह के फजल से मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर रहमत से और आपके वोट की ताकत से तहरीके लब्बैक बरसरे इक़्तिदार आएगी और आप असम्बलियों में वो खत्मे नबूवत के डाकू नहीं बल्कि खत्मे नबूवत के मुहाफ़िज़ जब आप अपनी ताकत को इस्तेमाल करेंगे तो कौम की बेटी आफिया सिद्दीकी के उसके बस कोई डॉलर नहीं लेगा, वो बल्कि लब्बैक वाले और कौम की बेटी आलम इस्लाम की बेटी मोहसिन पाकिस्तान और पाकिस्तान की बेटी आफिया सिद्दीकी के सर पर रिदा देकर और उसे बाइज्जत तरीके से रिहा करवा के पाकिस्तान लाएंगे। लब्बैक की हुकूमत आएगी और दुनिया के गुंडे, दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द और जिसने अस्पतालों के ऊपर भी बमबारी की और जंगों के भी कुछ असूल होते हैं और जंगों में एम्बुलेंसों के ऊपर गोलियां नहीं मारी जाती, अस्पतालों के ऊपर बमबारी नहीं की जाती। दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा और दहशतगर्द इसराइल, इंशाअल्लाह ताला इसराइल के मुंह पर जो है वो लब्बैक वाले ऐसा तमाचा रसीद करेंगे कि यहूदियों को अपनी नानी याद आ जाएगी। और इंशाअल्लाह इस गुंडे इसराइल को फलस्तीनी
فلسطینی بچوں کو وہ مارنے کی جرت نہیں ہوگی، فلسطین کی بیٹیوں کی عزت تار تار کرنے کی جرت نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے قائد کی قیادت میں جو ہے وہ فلسطین کو آزاد کروائیں گے، اور بیت المقدس میں نماز جمعہ پڑھ کر بیت المقدس کے اوپر اسلام کا پرچم لہرائیں گے۔ کسان کو وہ کھادوں پر سستی کھادیں، سستے ٹیوبویل اور فصلوں کے ریٹ مقرر ہوں گے، یہ نہیں اور جتنے کی سبزی ہم من بیچ کے آتے ہیں نا اتنے کی 2 گھنٹے بعد ریڑھی والے 1 کلو بیچ رہے ہوتے ہیں۔ کیا مذاق ہے یار؟ ہماری زمینیں سونا پیدا کریں، ان کے پاس لے جائیں تو اسے کر دیں مٹی۔ یہ ہمیں جو ہے وہ جعلی دوائیں نہ خالص چیزیں شاپروں میں بھر کے دیں، ان کی مٹی بھی ہو سونا، ہمارا سونا بھی ہو مٹی، اور یہ گنڈا گردی نہیں چلے گی، یہ پھڑیوں کا، یہ ڈیلروں کا، یہ بلیک میلروں کا ملک نہیں ہوگا، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ملک ہوگا۔ اور جیسے ان کی چیزوں کے ریٹ مقرر ہوتے ہیں نا، انشاءاللہ ہماری فصلوں کے بھی ریٹ مقرر ہوں گے۔ اور کوئی چینی کی بوری آپ کو سال پہ ادھار دیتا ہے، شوگر مل کہتی ہے بھی یہ چینی کی بوری لے جائیں، محبوب صاحب کہتے ہیں یہ چینی کی بوری لے جائیں، آپ سال کھا لیں، سال کے بعد پیسے دے دینا۔ تو ملوں کے مالک ہمارے گنے کے سال ووچر کیوں روک کے رکھتے ہیں؟ انہیں پتا ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ لبیک کی حکومت آئے گی نا، 4 چک والوں گواہ رہنا، لبیک کی حکومت آئے گی نا، ادھر سے آپ کے گنے کا ٹرالا تول رہا ہوگا، ادھر سے آپ کی پرچی، جیسے وہ کمپیوٹر والے وہ ہمیں دیتے ہیں نا، یہ سٹوروں والے، ادھر سے پرچی نکلی، ادھر سے ہم نے پیسے دیے، ادھر سے آپ کا ووچر نکلے گا، اس ہاتھ سے آپ کو گنے کی ٹرالی کے کیش پیسے دیے جائیں گے۔ انشاءاللہ یہ بلیک میلر، یہ حرام خور، یہ سود خور، یہ آپ کو بلیک میل نہیں کریں گے کہ 3200 کی یوریا کی بوری ملے 5200 کی۔ یہ بلیک میل وہ بھی جا کے پرچی بنواؤ جناب، شہنشاہ اکبر سے پرچی بنواؤ، شہنشاہ اکبر سائن کر کے دیں گے، لائن میں لگ کے کھاد لیں گے۔ اور لبیک کی حکومت آئے گی نا، وہ انشاءاللہ تعالی رکشوں اور ریڑیوں پر گندم کی کاشت کے وقت وہ کھاد کی بوریاں رکھ کے گلی گلی اعلان ہوگا، اور یہ 3200 کی ہے تو 3200 کی کسان کے گھر ملے گی۔ بس 104 والوں بیدار ہو جو، میں انشاءاللہ آگے کھڑا ہوں گا۔ جڑا والا میں کسی کو گنڈا گردی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی نہیں کرنے دی۔ ہم پہلے بھی جہاں کھڑے ہوئے ہیں نا، جہاں کھڑے ہیں وہاں کھڑے ہو گئے، ان کو بھی پتا ہے، ان کو بھی پتا ہے اور ان کو بھی پتا ہے۔ جہاں ہم کھڑے ہو گئے انہیں پتا ہے کہ جہاں پہ آصف بخاری کھڑا ہو گیا، پھر آصف بخاری نہیں، سعد رضوی صاحب ہی کھڑے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے منصوبہ بنایا، شاہ صاحب پہ دہشت گردی کی پرچے ہیں، شاہ صاحب کو گرفتار کر لو۔ مرکز سے پیغام آیا، ہم انتظار کر رہے ہیں، کرتے کیوں نہیں ہیں؟ کر کے دیکھو تو صحیح، گرفتار کرو شاہ صاحب کو۔ کیوں؟ ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، کسی اور کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتے۔ اور یہی تو سادات کا شیوا ہے، اپنا شیوا ہے، اندھیروں میں جلاتے ہیں چراغ۔ ان کی ضد ہے، ان لوٹوں اور لٹیروں کی ضد ہے کہ زمانے میں سدا رات رہے۔ اب قوم مجھے کہتی، میں جدھر کو جاتا نا، وہ کہتے شاہ صاحب ہم نے نا فیصلہ کر لیا ہے، ہمارا فیصلہ ہو گیا ہے۔ میں کہا بھائی کیا وہ تو 8 فروری کو ہونا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، جڑا والا کے غیور لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ میں کہا کیا کیا؟
انہوں نے کہا جی ایک طرف لوٹے لٹیرے اور سود خور ہے، ایک طرف آل رسول کے فرزند کھڑے ہوئے ہیں. ہماری غیرت ایمانی گوارا ہی نہیں کرتی کہ کسی سید کو چھوڑ کے غیر سیدوں کو ووٹ دیں گے. تو ہم امام حسین علیہ السلام کے پیروکار ہیں جنہوں نے وہ بیعت کے لیے ہاتھ نہیں دیا تھا، اپنی گردن دے دی تھی. ہم ووٹ کی پرچی دیتے ہیں، ان کا شاہ صاحب ہمارا تو مسئلہ ہی آسان ہو گیا. اب جو ہے اور لوٹے لٹیرے جدھر کو جاتے ہیں نا، وہ جدھر کو جاتے ہیں، مزے کی بات میں آپ کو سناؤں، منہ چھپاتے پھرتے ہیں. ابھی دیکھیں آپ کو نظر نہیں آئیں گے، چند دنوں کے بعد نا نظر نہیں آئیں گے. کہتے ہیں جی ہمارے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں. میں کہ تمہاری گاڑیاں میرے جوتے کی نوک پہ. اور جو میں اپنی گاڑی میں جاتا ہوں، اپنی گاڑی میں آتا ہوں، اپنے پاس سے تیل ڈلواتا ہوں. میں نے مجھے یہ بتاؤ، اگر میں نے نمود و نمائش کرنی ہے، بڑی بڑی گاڑیاں لے آ کے آپ کو دکھانی ہے، تو میرے میں تو لٹیروں میں فرق کیا رہ گیا؟ کیا فرق ہوگا؟ ہم یہ دو نمبری کریں گے، ہم یہ مذاق بنائیں گے؟ تو بھائی نہیں، ہم تو چٹائی اور مسلح والے ہیں. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم جس دن اسمبلیوں کو چھوڑ جب جائیں گے تو تب بھی چٹائی اور مسلح ہی ہمارا اثاثہ ہوگا. جب واپس آئیں گے نا تو انشاءاللہ ہمارے دامن اسی طرح صاف ہوں گے، چٹائی اور مسلح ہی ہمارا اثاثہ ہوں گے انشاءاللہ. ہم اس لیے تو جا نہیں رہے. ہم تو روز کہتے ہیں کہ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، نوکر ہیں سرکار کے. وہ سرکار کی نوکری کر رہے ہیں. چار چک والے بتانا، سچی بات بتانا. امیر المجاہدین نے مجھے فرمایا تھا شاہ صاحب آپ کے نانا جان کے دین کا کام ہے، آپ کو کرنا چاہیے. میں کہا لبیک حضور میں کروں گا. چار چک والوں سچی بات بتانا میں نے کیا ہے کہ نہیں کیا؟ بے شک بے شک. جب تک میرے سانس میں آخری سانس بھی ہے نا، انشاءاللہ تعالی مدینے والے سرکار کی نوکری کرنی ہے. مجھے کہتی ہیں ایجنسیاں شاہ صاحب آپ کے ساتھ جو ظلم و بربریت کی ہے نا، آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا نا، اس نے کب کا چھوڑ کے بھاگ جانا تھا. اور میں کہا سن میرے پاس نا اور کوئی رستہ ہی نہیں ہے گنبد خضرا کے رستے کے سوا. سبحان اللہ. اس لیے 104 والوں اٹھ کے کھڑے ہو جائے. اپنے محلے، گلی، ارد گرد، قریبی دیہاتوں میں جہاں جہاں آپ کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو چھوڑو. ان لوٹوں لٹیروں پارٹیوں کو، یہ پارٹیاں بدل بدل کے آنے والوں کو. اب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہماری پارٹی رسول اللہ کی پارٹی ہے. ہم اور کسی پارٹی میں جانا ہی نہیں چاہتے. اب ہم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا ہے. اب ہمارے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہے. آپ نے جب اپنے حصے کا کام کرنا ہے نا، امیر المجاہدین اپنے حصے کا کام کر کے، ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. تاجدار ختم نبوت جب تک سورج چاند رہے گا تیرا نام رہے گا. جب تک سورج چاند رہے گا تیرا نام رہے گا. اور جب آپ نے اپنے حصے کا کام کیا نا، دیے سے دیا جلتا ہے. اور یار اتنے بزرگ جتنے میرے دائیں بائیں کھڑے، میں تو اپنے آپ کو جوان سمجھنے لگ پڑا ہوں کہ اتنے بزرگ کھڑے ہوں. یار اتنے بزرگوں کا ہاتھ آپ کے سر پہ ہو اور پھر جو ہے وہ ووٹوں کی کمی رہ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ اتنے ووٹ نکلنے چاہیے کہ ان کے وہ ووٹوں والے باکس کم پڑ جائیں گے. اور لے آؤ یار لبیک والے بھی آئے ہیں، ان کے ساتھ فرشتے بھی پرچیاں ڈالنے آ رہے ہیں. پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے؟ سرکار فرمائیں گے گناہگار کہاں ہے؟ پروانہ جنت لیے ہاتھ میں ڈھونڈیں گے فرشتے آل محمد کے وفادار کہاں ہے؟ رسول اللہ ووٹ دین لگیا منصف جی غور کرنا، ووٹ دین لگیا چاچا جی غور کرنا. وہ چور تے چوکیدار برابر نہیں ہوتے. آپ نے
चौधरी समीउल्लाह बाजवा, लंच बॉक्स उनका निशान है, लंच बॉक्स पे मोहर लगानी है। और एनए में आपने क्रेन कुंडे वाली पे मोहर लगानी है और लगाना है लब्बैक का नारा। तो जब आपने अपने हिस्से का काम कर लिया ना, तो 104 वालों मैं आज आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। फिर आपने आना है मेरे पास। हमने इंशाअल्लाह ताला ये सीट जीत के यहाँ से ये काफिला सीधा जाएगा दाता साहब। इंशाअल्लाह दाता की नगरी में दाखिल होके हुजूर दाता साहब को सलाम पेश करेंगे और अमीरुल मुजाहिदीन के मज़ारे पुर अनवार पर आपके कदमों पर ये जीती हुई सीट रख के नारा लगाएंगे। Hello.